بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عظیم صوفی حضرت سیدنا علی الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے لاہور میں آغاز ہو چکا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسلامی تصوف کی روایت کا نقطہ آغاز عظیم صوفی شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرار دیا جا سکتا ہے، جو زمانے بھر میں اپنی تعلیمات اور تبلیغ دین کے حوالے سے معروف و مقبول ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المجوب میں مسلمانوں کے 12 گروہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں 10 مقبول اور 2 مردود قرار دیے گئے ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی طرف سے کسی سلسلے کا آغاز نہیں کیا اور اس معاملے میں نہایت اعتدال کا راستہ اپنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اسلامی تصوف کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، تاہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نسبت کے اعتبار سے حسنی و حسینی مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام علی تھا، والد گرامی کا نام عثمان جبکہ دادا کا نام علی تھا۔ مولانا سید محمد متین ہاشمی نے سید حجویر میں حکیم سید امین الدین احمد کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ شاہان غزنیہ کے زمانے میں حضرت زید کے خاندان کے ایک بزرگ جن کا نام سید عثمان بن علی جلابی تھا، غزنی تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ اپنی جائے پیدائش کے حوالے سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں رقم طراز ہیں: میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میری پیدائش کا مقام حجویر ہے، خدا تعالیٰ اسے آفتوں، حادثوں اور ظالم بادشاہوں سے بچائے۔ نفحات الانس میں مولانا جامی نے تحریر کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو الحسن تھی اور نام علی بن عثمان بن علی الجلابی غزنوی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید حسنی ہیں، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ 9 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسبت رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ دارا شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ شہر غزنی میں جلاب اور حجویر 2 محلے تھے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ حجویر کی رہنے والی تھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش بھی اسی محلہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد محلہ جلاب کے سکونتی تھے، لیکن بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجویری میں سکونت اختیار کی۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجویری اور جلابی مشہور ہوئے۔ دارا شکوہ نے مزید لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کی قبر غزنی میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تمام خاندان زہد و تقویٰ کے لیے مشہور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید الطائف جنید بغدادی کے پیرو ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد خواجہ ابو الفضل ختلی غزنوی کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ عظیم صوفی حضرت سید عثمان حجویری کے سال پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں۔ محمد دین فوق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: لاہور میں ان کا قیام 34 سال رہا۔ اس کے بعد اگر 30 سال ان کی غزنوی زندگی کے شامل کر لیے جائیں، جو ممکن ہے زیادہ ہوں، تو ان کی کل عمر 64 سال بننی چاہیے۔ اس حساب سے ان کی پیدائش کا فخر 400 ہجری یا 401 ہجری کو حاصل ہونا چاہیے۔ مختلف کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے محمد دین فوق لکھتے ہیں: کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سن وفات 465 ہجری ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لاہور آمد سن 431 ہجری میں ہوئی۔ ڈاکٹر نیکسن نے خاصی تحقیق کے بعد سن پیدائش کے بارے میں اندازہ لگایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری اشرے
یا 11ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں متعین کی جا سکتی ہے۔ جب محمود غزنوی کی وفات سن 421 ہجری میں ہوئی تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غفون شباب کے دور میں رہے ہوں گے۔ مولانا سید محمد متین ہاشمی تمام تر تحقیق و مطالعہ کے بعد لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ولادت 381 ہجری تا 401 ہجری کے درمیان متعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کے وقت لاہور میں سلطان محمود کی حکومت تھی۔ اس وقت غزنی میں علماء، فقہا، شیخ اور شعراء کا بہت چرچا تھا، اور سلطان محمود غزنوی خود بھی اہل علم و تصوف اور گوشہ نشینیوں کا انتہائی قدردان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کا وہ زمانہ ہے جب امیر سبکتگین کی وفات 387 ہجری کو 13 برس گزر چکے تھے۔ لاہور شہر اس کے حملوں سے پامال ہو چکا تھا اور ہندوستان کا راستہ سلطان محمود غزنوی کی جلگار کے لیے بالکل کشادہ تھا اور کوئی مزاحمت نہ تھی۔ کشف الاسرار میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود لکھتے ہیں، جب میں ہندوستان پہنچا تو نواح لاہور کو جنت نظیر پایا تو یہیں بیٹھ گیا اور لڑکوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح سے حکومت کی بو دماغ میں پیدا ہو رہی ہے تو میں نے لوگوں کو درس دینا چھوڑ دیا۔ محمد دین فوق نے لکھا کہ جہاں حوض ہے وہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام کیا۔ اس جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا اور اس پر کری کا ایک درخت تھا۔ اس درخت کی لکڑی اب تک دربار میں موجود ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی نے لاہور جانے کا فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ وہاں میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی موجود ہیں، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرشد نے فرمایا، ان باتوں میں بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں، جاؤ اور بلا توقف جاؤ۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور پہنچے اور بیرون شہر رات کو قیام کر کے صبح کو شہر کی جانب روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک جنازہ آ رہا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے پیچھے ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ حضرت حسین زنجانی کا ہے تو حضرت خود جنازہ میں شامل ہو گئے اور تکفین و تدفین فرمائی۔ جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ آپ کے پیر بھائی اور دوست شیخ احمد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری بھی تھے۔ لاہور تشریف لانے سے قبل کشف المجوب کے مطابق حضرت علی حجویری خرسان، ماروا نہر، مرو اور آذربائیجان تک کی سیاحت کر چکے تھے۔ سید علی حجویری کشف المجوب کی تصنیف کا سبب بتاتے ہیں کہ ان کے ایک رفیق ابو سعید حجویری نے عرض کی کہ مجھ سے طریق صوف کی حقیقت اور مقامات صوفیہ کی کیفیت اور ان کے مذاہب اور مقالات کا حال بیان فرمائیے، اور مجھ پر ان کے رموز و اشارات اور خدائے عز و جل کی محبت کی نوعیت اور دلوں میں اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت اور اس کی ماہیت اور ادراک سے قبل کے حجاب اور اس کی حقیقت سے نفس کی نفرت اور اس کی برزیدگی اور پاکیزگی سے روح کی تسکین اور دوسرے متعلقہ تصور کا اظہار فرمائیے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری کتاب اسی سوال کے جواب میں تحریر فرمائی اور اس میں تصوف کی اصل تاریخ، مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد، اکابر صوفیہ کے حالات، سلوک و طریقت کے مصطلحات، تصوف کے عملی مسائل اور راہ سلوک میں حجابات کی تشریح کی ہے۔ کشف المجوب کے مطالعہ سے یہ حقیقت ازر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس کا مصنف علوم ظاہری اور باطنی میں یتولہ رکھتا ہے۔ دارا شکوہ کے بقول اس کتاب کی شہرت و عظمت میں کسی کو کلام نہیں، یہ ایک مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے، اور فارسی میں تصوف کے موضوع پر اس پائے کی کوئی تصنیف نہیں ہوئی۔ تحقیق چشتی میں درج ہے، رائے راجو حاکم پنجاب کا نائب تھا، وہ حضرت کا مرید ہو کر مسلمان ہو گیا، چونکہ یہ پہلا ہندو بلکہ پہلا ہندوستانی تھا جو حضرت سید علی حجویری کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔
اس لیے حضرت نے اپنی دلی خواہش کے بطور یادگار اس کا نام شیخ ہندی رکھا۔ موجودہ مجاور اور خادم جن کا تعلق محکمہ اوقاف سے قبل آپ کے روزہ مبارک کی آمدنی سے تھا، اسی شیخ ہندی کی اولاد سے ہے۔ حضرت علی حجویری نے لاہور میں تشریف لا کر سب سے پہلے اپنی گرہ سے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ شہزادہ دارا شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے، جب حضرت نے یہ مسجد بنوائی تو اور مسجدوں کی نسبت اس کے قبلہ کا رخ ذرا جنوبی سمت میں تھا۔ علماء لاہور نے اس پر اعتراض کیا، حضرت اعتراض سن کر خاموش ہو رہے۔ جب تعمیر مسجد سے فراغت پائی تو آپ نے کل علماء و فاضلہ کو بلایا اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے، اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یکبارگی قبلہ بالمشابہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کو سیدھے رخ دیکھ کر سب متزین نادم ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معذرت چاہی۔ یہ پہلی کرامت تھی جو لاہور میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ظاہر ہوئی اور جس نے سارے شہر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشہور کر دیا اور رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں حضرت قطب الکتاب مشہور ہو گئے۔ دارا شکوہ سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، آپ کی وفات 456 یا 454 ہجری کو ہوئی۔ قبر مبارک لاہور کے مغربی قلعہ میں واقع ہے۔ مزار حضرت علی حجویری تعمیر کے بارے میں تحقیق چشتی کا مصنف لکھتا ہے کہ آپ کا مزار سلطان محمود غزنوی کے برادر زاد ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے تعمیر کرایا۔ چبوترا اور نواح مزار اسی کا تعمیر کردہ ہے۔ اور اب 1278 میں مسمی نور محمد سادھو نے ایک گنبد بالا پنجرہ چوبی تعمیر کروایا اور پنجرہ سے لے کر تا عمارت گنبد ڈاکٹر محمد حسین متینہ میڈیکل کالج نے آئینے چاروں طرف لگوائے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احاطہ مزار کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حجرہ اعتکاف اور شیخ ہندی کی قبر نمایاں ہے۔ کشف الاسرار میں خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں، اے علی تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے، عجیب لطف ہے کہ ایک دانہ بھی تو اپنے پاس نہیں رکھتا اس بات کا کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے، کبھی خیال تک بھی نہ لاؤ ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر، تو اسی کی ایک ذات ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درج بالا اقتباس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت اللہ کی وحدانیت کا کس طرح پرچار کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت کی پائنتی کی طرف دست بستہ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو شہر قدیم سے باہر راوی کے کنارے قیام فرمایا۔ پرانی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور میں قیام پذیر ہونے کے بعد سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی اور اس پر اٹھنے والے تمام اخراجات اپنی گرہ سے ادا کیے۔ اس سے قبل لاہور شہر کے گلی کوچوں میں اگر کوئی قدیمی مساجد تھی تو وہ بادشاہوں نے تعمیر کرائی تھی، مگر یہ مسجد اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ لاہور شہر کی سرزمین پر کسی ولی اللہ نے مسجد کی تعمیر ذاتی اخراجات سے کی۔ بہت شکریہ دوستوں، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔